اچھی بدترین کیفیت کو کوئی ادارہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہا، اور اس کا جو نقصان ایک عام آدمی کو، ایک متوسط طبقے کے آدمی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہاں انڈسٹری لگائی ہے یا لگانی ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، چونکہ ایل سی کھولنے کے لیے بھی ان کو ڈالر نہیں مل رہے۔ تو کل کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں عدلیہ کو بھی متنازع بنانا اور عدلیہ کے ان ججز کو متنازع بنانا کہ جب آج سے 4 دن 5 دن پہلے ایک ججمنٹ آئی، ڈیٹیل ریزننگ آئی، وہی اشخاص ان کی تعریف کر رہے تھے اور ان کے حق میں باتیں کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے۔ پھر جب رات کو عدالتیں کھلی تھیں اس وقت بھی ان کے حق میں سٹیٹمنٹس اور بیانات آ رہے تھے۔ یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، مثبت تنقید، فیصلے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آئین اور ججمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور ادارے کو نہیں ہے۔ لہذا آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، آئین کی تشریح کسی اور ادارے نے نہیں کرنی، اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ماضی کا فیصلہ ہے اس کا اطلاق، اس کی عمل درآمد اور اس کی انٹرپریشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ لہذا جب کوئی ججمنٹ آ جائے اس ججمنٹ کے اوپر آپ صحافی حضرات کا بھی، ہم وکلاء کا بھی، ہم وکلاء تنظیموں کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی حق ہے کہ اس کے اوپر مثبت تنقید کریں، لیکن ججمنٹ کے اوپر بات کریں۔ مثبت تنقید یہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ ججز کو متون کرنا شروع کر دیں گے، جب ججز کے خلاف اس طریقے سے بولنا شروع کر دیں گے کہ آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے اپنا پیغام اور میسج دینا شروع کر دیں گے، خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، تو دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل اینڈ کنٹمپچوس ایکٹ، دیٹ از اے کنٹمپٹ آف کورٹ۔ آپ کے پاس جب ججمنٹ آ جائے آپ اس ججمنٹ کے اوپر بات کریں، تنقید بھی کریں اور گفتگو بھی کریں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ حتمی ہوتا ہے اور وہ ہم سب نے ماننا ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، اور کسی پارٹی نے کوئی بھی بات کرنی ہے، خواہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کیس ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو، تو وہ تھرو اپلیکیشن، تھرو دیئر ریپرزینٹیٹیو کونسل اپنے وکیل کے ذریعے یا ان پرسن وہاں پیش ہو کے بات کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے۔ لیکن اپنا پیغام تھرو پریس کانفرنسز کے ذریعے ججز کو متون کرنا، ججز کو نشانے پہ لے لینا، تو وہ نامناسب ہے، وہ غلط ہے، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ میں جیسے ماضی میں بھی کہا، آج آپ کے توسط سے یہ دہرانا چاہتا ہوں 2 باتیں۔ ایک یہ ہے کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ایک میثاق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے، اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر یہ حلف دیں کہ نو کمپرومائز آن رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو ختم کرنا ہوگا، آپ اپنی پالیٹکس سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کر دیں، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی نہ مدد لے، نہ ان کی ہیلپ لے، نہ ان کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں اور اس کے مطابق پروسیڈ کریں۔ نیا میثاق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے۔ تیسری بات، آپ کو اگر کسی جج پہ اعتراض ہے تو اس کا آئین نے طریقہ دیا ہے، آرٹیکل 209 کے مطابق آپ ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں، چونکہ اس کے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ صرف پریزیڈنشل ریفرنس آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص، اینی سٹیزن آف پاکستان اٹھ کے اس پہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سنتی ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ آتا ہے۔ چونکہ اگر کوئی جج
جو اس جوڈیشل کونسل کا ممبر بھی ہے، اگر اس کے خلاف شکایت ہے تو وہ اس جوڈیشل کونسل سے سائٹ پہ ہو جائے گا، نیکسٹ سینئر جج اس کی جگہ لے لے گا اور وہ فائنل ڈیسیژن کی طرف جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایک پابندی لگا دیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا جو ریمارکس دیتے ہیں ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس، وہ پابندی لگنی چاہیے۔ اس کی بنیاد پر نہ وہ بریکنگ نیوز کا حصہ ہو، نہ وہ کسی انالیسس کا حصہ بنے، وہ چیز صرف اور صرف جو فائنل ججمنٹ آئے یا کوئی فائنل آرڈر آئے اس کے اوپر آپ تمام صحافی دوستوں کا بھی، وکیلوں کا بھی اور ہر طبقے کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کو کمنٹ کرے، اس کو ڈسکس کرے اور اس کے اوپر گفتگو کرے۔ لیکن یہ جو وہاں ریمارکس دیے جاتے ہیں یا جو ریمارکس ہوتے ہیں یا جو کوسچنز پٹ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک میں خط کے ذریعے بھی ایک لکھوں گا ان کو، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آج آپ نے کوئی ریمارکس دیے اور وہ بنیاد بن جاتی ہے بریکنگ نیوز کی، اور اگلے دن جب ججمنٹ آتی ہے اس میں بات وہ نہیں ہوتی یا مختلف آتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں، صحافی بھی سوال کرتے ہیں اور ہمارے دوست بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب کل تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ بیسیکلی وہ ریمارکس یا وہ جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ایک رجسٹرار کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن یا لیٹر جاری ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ایسے ریمارکس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے، جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں اور خرابی سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہوگی۔ اسی طرح میں آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مثبت رول ادا کریں اس ملک کی خاطر، اس ملک کی جمہوریت کی بقا کی خاطر اور اس ملک کی معیشت کی بقا کی خاطر۔ جو سچ ہے وہ لکھیں۔ اگر کوئی کنٹمپچوس ورڈز کہہ رہا ہے آپ کے کسی سٹیٹمنٹ میں، آپ کے کسی پروگرام میں، آپ کی کسی بھی حوالے سے، تو آپ اس کو شائع نہ کریں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ آپ کا وی لاگ ہے، خواہ وہ آپ کا کوئی بھی الیکٹرانک چینل ہے یا اخبار ہے۔ اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیول پہ بھی غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک مثبت رول ادا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی جج کے اوپر اعتراض ہے، ان کے پاس ایک جوڈیشل فورم اویلیبل ہے، اس میں وہ جائیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں وہ اپنی پروسیڈنگز کا وہ حصہ بنے اور اس میں اپنی بات وہاں پہنچائیں۔ اور اس بات کے ساتھ میں آج تمام دوستوں سے، خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، خواہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے آج یہ گزارش بھی کرتا ہوں، ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آج تک کے کیے جانے والے گفتگو سے پرہیز کریں، آج کے بعد اس پہ کنٹمپچوس ورڈز نہ استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل ہمیں مجبوراً ایسے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کے لیے پروسیڈ کرنا پڑے اور کورٹس پھر پابند ہو جائیں کہ آپ کے خلاف ایکشن لیں۔ یہ ایک کنٹمپچوس ایکٹ کوئی بھی کرے وہ اللیگل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کل کے معاملات کو مد نظر رکھ کے یہ ہنگامی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائیں۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کنٹینٹ کی بات کی ہے تو کیا فواد چودھری کے اوپر اور باقیوں کے اوپر بھی ہوگی جنہوں نے کہا تھا کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں؟ دوسری، ایک ہفتہ قبل ایک ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے اوپر یہی جو حکومت ہے یا جو یہ لوگ ہیں وہ پریز کر رہے تھے، ان کے فیصلوں کو بہت اچھا قرار دے رہے تھے۔ کیا وجہ ہو گیا وہی لوگ ایک ہفتے بعد ملائن کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ ہی میں آئندہ نام لوں گا آج تک، جب تک کہ ہم کنٹمپٹ اگر کریں گے تو جو کنٹمپٹ کرے گا اس کو ہم بائی نیم پارٹی بنائیں گے، کوئی بھی کرے گا، ہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو۔ نمبر 2، کل اگر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، نیشنل اسمبلی کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ درست تھا، تو آج ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کی جانے والی پروسیڈنگز بھی درست ہے۔ بیسیکلی ہماری کلچر یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جب فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں آئے گا تو وہ تعریفیں کرے گا، دوسری پارٹی کے خلاف، اسی پارٹی کے خلاف اگر آنا لگے گا تو وہ اس کے خلاف کنٹمپچوس ورڈز استعمال کرے گا۔ اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ آپ ججمنٹ لو، ججمنٹ اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈسکس کرو، اس کے پراز اینڈ کانس پہ بھی ڈسکس کرو، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ بھی ڈسکس کرو۔ یہ بدنیتی پہ مبنی جب ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی پسند ناپسند پہ فیصلہ لینا، جو ہمیں پسند آئے گا اس کی ہم تعریف کریں گے، جو پسند نہیں آئے گا ہم
ججز کے خلاف بولنا، ججز کے خلاف ہم نے نہیں بولنا، ہم نے ججمنٹ کے اوپر بولنا ہے، وہ آپ کا حق ہے. ہم قبرستان کی خاموشی ہم بھی نہیں چاہتے، ہمیں بھی حق ہے بولنے کا، آپ کو بھی حق ہے بولنے کا، لیکن ججمنٹ پہ بولنا چاہیے نہ کہ ججز کے خلاف. پہلی بات یہ کہ پوری سویلائزڈ دنیا میں جو توہین عدالت کا قانون نہیں ہے. امریکہ میں بھی آپ ججز پہ تنقید کرتے ہیں، برطانیہ میں بھی چلے جائیں، وہاں پر ججز پہ اور ان کے فیصلوں پر بھی تنقید کرتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ آپ اس وقت ججوں کے نمائندے کے طور پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں؟ سویلائز دنیا میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ایک یہ فرما دیں، اور دوسرا شاید صاحب یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ بیسکلی میڈیا کے اوپر ہی آ کر لگتے ہیں. سوشل میڈیا پر تو ساری تنقید ہو رہی ہے. اور آخری دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے موجودہ چیف جسٹس کے اوپر بھی اور ساتھ ہی ان کے ججز کے اوپر ہی، کہ صرف 2 ججز ہیں اور 3 ججز ہیں جو ایک ہی طرح کا بینچ بناتے ہیں. اور یہی وہ ججز ہیں جو رات کو بھی پارلیمنٹ کے لیے عدالت کھول لیتے ہیں، رات کو بھی یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، اور لاہور میں کارروائی ہو تو لاہور میں پہنچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ججز آسمان سے اترے جن پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. آئین کے آرٹیکل 204 میں ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے. اس کے مطابق آئین اور قانون بنانا پارلیمنٹ نے ہے. پارلیمنٹ نے اس وقت قانون بنا لیا ہے، اس قانون کی روشنی میں آپ کا توہین عدالت کا قانون موجود ہے. ہاں، وہ آپ یا تو پھر آپ چینج کر لیں، بہت اچھی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ آئین کو جمہوریت پسند طاقتیں آج اپنے مسائل پارلیمنٹ میں حل نہ کر سکیں تو یہ دونوں پارٹیاں جاتی ہیں یا ساری پارٹیاں جاتی ہیں کورٹ میں، اور واحد حل، واحد پھر ہوپ وہ کورٹ ہی رہ جایا کرتی ہیں. کیونکہ کورٹ کے فیصلوں کو اگر ہم ماننے سے انکار کر دیں یا کورٹس کے اوپر ان کو متنازع بنا دیں تو پھر ان کے فیصلے متنازع ہو جایا کرتے ہیں. تو جس کا نقصان اوورآل جو آج پولرائز سوسائٹی میں ہم بھگت رہے ہیں اس سے زیادہ بھگتیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں تو بھی سیاست، آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح عدالت اور عدلیہ ہماری کا جو ماضی ہے وہ بڑا ہی داغوں سے پاک ہے، اور آج بھی آپ تو اس طرح کی گفتگو کریں. اعزاز صاحب، میں کبھی بھی ماضی کے غلط فیصلے سپریم کورٹ کے کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہاں ماضی میں آپ کے سامنے جو فیصلے ہوئے ہیں، میں اگر آپ کہیں گے تو نام لے کر کہوں گا کہ وہ غلط تھے، غلط ہیں، اور ماضی سے غلط فیصلے زندہ تاریخ کے وہ کیا کہتے ہیں ان میں مدفون ہیں. اور وہ نظریہ ضرورت جو اس زمانے میں رہا، ہم لوگوں نے قربانیاں دیں کئی سال رول آف لا کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، لیکن اس ملک کی خاطر دیں. ہم نے اپنی ذات کی خاطر نہیں دی تھیں اور عدلیہ کی ذات کی خاطر بھی نہیں دی تھیں، لیکن ہم چاہتے تھے یہاں رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، یہ مارشل لا کے زمانے ختم ہو جائیں. ہم اس وقت بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو. مشرف کی سب سے زیادہ سزائیں ہم نے بھگتی ہیں یا آپ صحافیوں نے بھگتی ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کسی کو نہیں ملا، ملک کو نہیں ملا، فروٹ نہیں ملے. ہم ملک کی خاطر، ہمارے دوست بھائی شہید ہوئے، تیزاب ہمارے اوپر پھینکے گئے، ہمارے اوپر بم بلاسٹ ہوئے، ہم نے برداشت کیے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر چلیں، بہتری کی طرف لے کر چلیں. اگر غلط فیصلے ان کے تھے تو وہ غلط تھے اور غلط ہیں، ہم ان کو کبھی ٹھیک نہیں کہیں گے. سوال میرا یہ 2 چھوٹے سوال ہیں. نام ہے سما ٹی وی سے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایک پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہے اس کو جو آئین کی طرف سے جو بائنڈنگ لگائی گئی ہے، پارلیمنٹری پروسیڈنگ یا جو پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو کورٹس نہیں دیکھتی. کیا پارلیمانی پروسیڈنگ کو ایک ہے موجود ہے، چیئرمین سینٹ کا کیس موجود ہے، 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس کر دیا، کھاتے میں نہیں آ رہا چونکہ پارلیمنٹ کا انٹرنل معاملہ. پھر عدالتوں نے جو ڈپٹی اسپیکر، مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں. ایک کیس ابھی یہ دی ہے کہ عدالتوں کو خود تجاوز نہیں کیا. ایک دوسرا جو جس وقت ریمارکس چل رہے ہوتے ہیں، کیا معزز جج صاحبان جس طرح کی ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، یہ ملزم ہے یا چور ہے، ان کو اپنی ضمانتیں دے دیں، اس قسم کی ریمارکس دینے چاہیے. تو اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ خالی ایک سیکنڈ سر، ان کی بات مجھے بھول جائے گی اعزاز صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیئرمین سینٹ کی ججمنٹ کا ریفرنس دیا ہے، اس میں یہ تھا کہ وہ ڈسپیوٹڈ ووٹ تھے جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا وہاں اس وقت کے پریزائڈنگ آفیسر نے.
اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے سبسیکوینٹلی قاسم سوری صاحب کے اس رولنگ کے نتیجے میں فائنل ایڈجوڈیکیشن کر دی ہے لارجر بینچ نے، لہٰذا وہ ججمنٹ فائنلٹی اختیار کر گئی، بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، قاضی فائزہ صاحب والا اگر ججمنٹ آپ پڑھیں نا، وہ رپورٹڈ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 1، یا اس سے پہلے آپ دیکھو فوجی عدالتوں والا کیس آیا تھا، یا اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر کیس آیا تھا، تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی پروسیڈنگز کسی بھی ادارے کے ہوں، وہ اگر وائڈ ہیں، غلط ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں، وائلیشن آف پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہیں، یا میلافائڈی انفیکٹ یعنی بدنیتی پہ مبنی ہے، میلافائڈی انفیکٹ اینڈ لا ہیں، تو اس کو جوڈیشل ریویو کی پاور کورٹس کی کبھی ختم نہیں ہوتی، لہٰذا کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ہمیشہ انٹیکٹ رہتی ہیں، کورٹ پروسیڈنگز کبھی ختم نہیں ہوتی، کورٹ کی جوڈیشل ریویو کی پروسیڈنگ ان کا جو اختیار ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ججمنٹ آلریڈی آ چکی ہے، اس میں یہ فائنلٹی اختیار کر چکی ہے، اب دیکھنا صرف یہ تھا کہ کیا اس کی روشنی میں جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے دی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ یا تو اگر کورٹ یہ کہے گی کہ وہ درست ہے تو وہ رولنگ اپ ہولڈ ہو جائے گی، اگر وہ کہے گی انکانسٹیٹیوشنل ہے وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا، لہٰذا ان کا جوڈیشل ریویو کی جو پاور سپریم کورٹ کی ہے آلریڈی وہ فائنلٹی اختیار کر چکی ہے قاسم سوری والی ججمنٹ کی روشنی میں۔ سر آگے ہو پولرائزیشن کا آپ نے ذکر کیا کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ معاشی اور سیاسی بحران ہے۔ اس تمام بحرانی کیفیت میں پہلے بھی جو ہے پاکستان کی جو بارز تھیں خصوصاً جو ہے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا پورے ملک میں جو ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے حوالے سے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہے وہ ملک میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ ملک کو کم از کم سیاسی بحران سے نکالا جائے اور پھر نتیجتاً جو ہے وہ معاشی بحران سے نکالا جائے؟ یہ جو مخاصمت اس وقت چل نکلی ہے اداروں کے خلاف اور پھر اس کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے آپس میں جو خلفشار اور انتشار کی کیفیت ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہے وہ بارز کو بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں آلریڈی 26 کو آج سے 2 دن بعد ایک سیمینار رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، اس کا عنوان صرف ایک ہے، وہ ہے کہ برداشت معاشرے کی بقا اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہے، اور اس سلسلے میں میں نے تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کے سیکرٹری جنرل اور کچھ صحافی دوست، کچھ ہم نے مفکرین کو بلایا ہوا ہے کہ تاکہ ہمارا ایک واضح میسج جائے۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، تمام ہمارے مقتدر طاقتوں کو، بعض کو، عدلیہ کو، ایون میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوری طاقتیں ہیں ان کو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آنا چاہیے، ڈائلاگ کرنی چاہیے، اور اس ملک کی تباہی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ممکن ہوا، ہمارے اوپر دوستوں نے ٹرسٹ کیا، تو ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ بار ایسوسیشنز کے ذریعے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو، یہ اس لیے بھی ہم نے یہ پہلے فیز کے طور پر یہ پرسوں کا پروگرام رکھا ہے ٹیوزڈے کو 26 کو، اس میں بھی ہم یہ بات کریں گے کہ ان تمام دوستوں کی کنسنٹ کے ساتھ اگر یہ ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور ان کو اس حل کی طرف لے کر آئیں کہ تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے۔ پاکستان اسمبلی نون جو ہے بار بار مطالبہ کر رہی ہے ان کے مینیجر سینیٹر فل کورٹ بینچ بنانے پہ۔ دیکھیں کچھ ججز پہ حملے بھی ہو چکے ہیں لاہور میں، اور کسی ایک بینچ کے رکن پہ ان کو اعتراض ہے یا سارے بینچ پہ جو کل کی سماج۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہنا ہے، میں اس کو اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکا ہوں، جو کچھ بھی کہنا ہے نا ان کو کہنا چاہیے تھرو دیئر لیگل کونسل، پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں۔ وہ ان کے وکیل موجود ہیں وہاں، وہ اپلیکیشن دیں فل کورٹ کی، یہ ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ یہ چھٹیوں میں جنرلی پاسبل اس لیے نہیں ہوتا، 3 سے 4 یا 5 ججز ہوتے ہیں۔ ماضی میں اگر آپ کو میں بتاؤں صرف ایک جج بینچ چیمبر میں ہوا کرتا تھا، اگر کوئی ایمرجنسی کیس ہوتا نا تو ہم لوگ چیمبر میں جا کر ان سے اسٹے کی ریکویسٹ کر سکتے تھے، لہٰذا ایک جج فیصلہ کرتا تھا۔ آج یہ جو کچھ سامنے آپ کے آ چکا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی بیان جاری کرنا ہے تو وہ بیان نہیں ہونا چاہیے، وہ استدعا ہونے چاہیے تھرو این اپلیکیشن، اور دیٹ اپلیکیشن شوڈ بی فائلڈ بیفور دی کورٹ۔ شیخ صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی، میں جسٹ یہ جاننا چاہوں گا کہ
जब केस समाप्त है और डिटेल से उसकी भी समाप्त नहीं हो पाई और जजेस साहिबान ने जिस तरह ज़्यादा को महदूद किया है, आप नहीं समझते कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इस फैसले के लिए एक झुकाव नजर आया है? क्या इस तरह अगर होगा तो आप जो नेक्स्ट हियरिंग है उससे पहले इस तरह के बयान? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखें, पहली बात तो ये है कि विद कंसेंट वो पहले भी वजीर आला रहे, विद कंसेंट। हालांकि आइन में कोई विद कंसेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वो जो एक महीना उन्होंने गुजारा है, अगर ट्रू सेंस में चला जाए तो ये कहा जाएगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम जब मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मैं कोई लफ्ज और एक बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कल कोर्ट ने मैक्सिमम टाइम दिया टू दी रेस्पोंडेंट साइड कि जी आप बताएं अगर कोई गलती है। हमारी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये रूलिंग है, आप बता दें कि इसमें क्या कहना चाहिए। फेयर अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टियों को मिलना चाहिए आर्टिकल 10A की रोशनी में, और 10A की रोशनी में ये है कि दोनों पार्टी अपना अपना दिफा करें। लेट द फाइनल जजमेंट शुड कम आउट, और फाइनल जजमेंट जो भी होगा उस पर आप बात कर सकते हैं। आपकी बातें बड़ी जबरदस्त हैं, तो सवाल भी ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं प्लीज शोएब साहब ये फरमाइए कि जो मैंने पहले एक बात पूछी आपसे और आपने उसका जवाब नहीं किया। नहीं, आप बताएं। ये बताइए कि क्या ये इन 3 जज, आपके 4 सवाल थे इसलिए मैं शायद एक भूल गया हूँगा। वो अर्ज ये है कि ये जो जजेस पे एतराज आ रहा है कि जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर हो गए और दीगर जो जजेस हैं, उनको बेंच में नहीं रखा जाता। और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल केसेस चाहे वो मरकज में हो या चाहे वो सूबे में हो, एक ही तरह का जो बेंच है और एक ही तरह के बेंच है। क्या इस पर एतराज सवाल नहीं बनता कि जो चीफ जस्टिस मौजूद चीफ जस्टिस है वो अपने जहन के लोगों को ही अपने बेंच में रखते हैं? एक ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप खुलकर जवाब देंगे। दूसरा, आज आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और आपने कहा कि बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए, और आपने कहा कि आइन के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये फरमाइए कि आइन में कहां पर लिखा हुआ है कि मुनहरफ रुकन वो वोट नहीं दे सकता, और इसके बारे में जो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा उसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ये आइन ने और सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने, प्रैक्टिस ने ये दिया है अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और आप देख लेंगे, अब मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये एक रिवायत है, एक प्रैक्टिस है कि जब भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है तो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस बेंच की सरबराही किया करते हैं। और या जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच बनता है तो अतर मिनल्ला साहब उसकी सरबराही करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में बनता है तो जो चीफ जस्टिस सिटिंग चीफ जस्टिस हुआ करता है, आप उसको ज्यादा माजी में भी ना जाओ, आप जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से लेकर आज तक के चीफ जस्टिस की वो आप एक कन्वेंशन या प्रैक्टिस देख लो। हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये डिस्क्रिशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रूल्स एंड द अंडर द लॉ कि वो बेंच तश्कील देते हैं। और जनरली इस तरह का जो मामला होता है तो चीफ जस्टिस जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो तो वो बेंच तश्कील दिया करते हैं।